السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خبر اور میں ہوں ہارون افتخار قریشی۔ ناظرین اکرام، 8 فروری وہ دن تھا جس کو پاکستان سمیت پوری دنیا کا جو انتظار تھا کہ 8 فروری کو انتخابات پاکستان میں ہوں، وہ دن گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ مزید عروج پر ہے، اور اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اس دوڑ میں ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی جماعت اقتدار میں آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو جو پروپوزل دیا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کے گورنرز، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ کے ساتھ ساتھ جو صدارت ہے وہ بھی ہم لیں گے، اور اس کے عوض آپ کو جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے اس کو ہم ووٹ دیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بھی اس وقت عوام کے اندر زیر بحث ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار وہ ہوں گے، لیکن اب شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، جس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے پیپلز پارٹی کو سامنے رکھ کر نواز شریف کو بیک کیا گیا ہے، اور شہباز شریف خود اس کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید آفتاب گیلانی صاحب، جو پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر آپ کسی چیز پروسیس میں حصہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حصہ تو ہیں نا، پھر کیسے اس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ ہارون بھائی، آپ میرے سے پارٹی کا موقف لے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی جمہوریتوں میں فریش الیکشن اس لیے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں لوگ اپنے حق خود ارادیت کے لیے جو اس کا رائے کا ایک ہے، جو وہ اپنے انتخاب کر کے ایک مینڈیٹ دے کے بھیجتے ہیں ایوان کے اندر، تو استحکام آتا ہے اس سے ملکوں میں۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمیشہ یہ ہوا کہ ایک پارٹی، کوئی بھی ایک پارٹی ہو، اس کو جو ہے نا وہ کنگ پارٹی کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو عوام کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ اس الیکشن میں بھی اگر آپ دیکھیں پروگرام کے ساتھ، اگر کوئی پارٹی اپنے منشور کے ساتھ پورے ملک میں اگر کسی نے الیکشن کمپین کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے چیئرمین بلاول بھٹو تھے۔ تحریک انصاف تو اپنے جو اس نے غیر جمہوری رویہ اپنایا، 9 مئی ہوا، تو اس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طور اس کی زد میں تھی، اور ایک پارٹی جو ہے اس کو کنگ پارٹی کے طور پہ لایا گیا، عوام پہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ 3 مرتبہ اس ملک میں وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف، جو ہر بار اداروں سے ٹکرائے، اور اس سے اس ملک کی جمہوریت کو بھی نقصان ہوا اور اس ملک کے عام آدمی کو بھی نقصان ہوا، تو ان کو مسیحا کے طور پر لائے تو عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ جب عوام نے مسترد کر دیا تو پھر ریاست کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ عوام کے فیصلے کو قبول کرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی جماعت کے ساتھ جو وہ اتحادی نہیں ہے، نہ اس نے کسی جماعت کے ساتھ جانے کا فیصلہ، اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا ہے، نہ اس نے کسی جماعت کو نظر انداز کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی، باوجود اس کے کہ شدید تحفظات ہیں ہمیں اس الیکشن پہ، اس کے نتائج پہ، آپ چیئرمین صاحب کا لاہور والا حلقہ لے لیں، اس میں بھی جب تک رزلٹ میڈیا پہ آ رہے تھے تو چیئرمین لیڈ پہ تھے، اور جب تیسرے دن رزلٹ آئے تو یکسر صورتحال مختلف تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی یعنی 20-22 سیٹوں پہ بری طرح سے دھاندلی کر کے ہرایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح اس جمہوری عمل کا حصہ رہیں، اور یہاں بار بار پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو یہ ملک اس کی بہتر سمت میں جائے گا اور کہیں ترقی کی طرف یہ آگے بڑھے گا۔ اچھا، جب سے خان صاحب پابند سلاسل ہیں، ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے جو جلسے کرتے تھے کمپین کے دوران بارہا یہ بیانات دیتے رہے کہ خان صاحب کو میدان میں ہونا چاہیے اور انہیں بھی اس پورے پروسیس میں برابر کا موقع ملنا چاہیے تاکہ عوام پھر جس کو منتخب کرتی ہے تو وہ اقتدار میں آئے۔ آپ ایک بھی جلسہ ایسا چیئرمین بلاول بھٹو کا نہیں دیکھیں گے کہ جس میں انہوں نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا کہ ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلے فیلڈ ہونی چاہیے۔ ہم 9 مئی کے واقعے کو بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سولی چڑھا دیا گیا، اس ملک میں
ہزاروں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو شہید کیا گیا. 95 لاکھ کوڑے جو ہے وہ کارکنوں نے برداشت کیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یہاں پنڈی میں لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کے باوجود بھی کسی طور بھی وہ اداروں پہ عملہ آور نہیں ہوئی. تاریخ بڑی تلخ ہے اس ملک کی. جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ کیسے ہوا, قربانیاں دیں پاکستان پیپلز پارٹی نے. آپ جنرل ایوب کی ماشاء اللہ کو دیکھیں, اس کو بھی جو ہے وہ جب ضیاء خان اقتدار میں آئے تو اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے آمریت سے جان چھڑا کے آ کے حکمرانی قائم کیا عوام کا. آپ جنرل ضیاء اللہ کی آمریت کا جبر دیکھیں, اس میں بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو لاہور آئیں اور لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری رویوں کو جو ہے نا وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, جبر برداشت کیے لیکن جمہوری رویوں کے ساتھ اس کا جواب دیا. پھر بی بی شہید کی کوئی شہادت کے باوجود پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل مشرف کی آمریت کا سامنا کر کے اس ملک میں جمہوریت لائے. اور آپ کو یاد ہو, یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جب الیکشن ہوئے 2008 میں تو سادہ اکثریت حاصل کی پاکستان پیپلز پارٹی نے, لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جمہوری رویوں سے, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات سے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار بلا مقابلہ پرائم منسٹر پاکستان کے منتخب ہوئے یوسف رضا گیلانی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے قانون سازی نہیں کی بلکہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آئین سازی کی. اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم انتقامی سیاست سے نکل کے ہم اس ملک کو ڈائلاگ کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے, تمام سیاسی جماعتوں کو کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہم اس ملک کے مسائل کا حل کریں. پھر جب اب خان صاحب جب جیل کے اندر ہیں تو تب بھی نیب استعمال ہو رہی ہے, ادارے استعمال ہو رہے ہیں, تو چاہیے تو ابھی بھی اس ملک کی جو مستقبل کی میں کوئی چیز اس کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے, اس افراتفری اور نفرت کی سیاست سے نکال سکتی ہے, تو وہ مذاکرات ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کی جو الیکشن کمپین تھی اس کو مد نظر رکھیں, پھر شیر افضل مروت صاحب نے کل یہ بیان دیا کہ زرداری صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے کسی ذریعے سے, وہ اتحاد کرنا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی کے الیکشن کمپین کو دیکھیں, آپ کے چیئرمین کو دیکھیں تو اس سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ نرم گوشہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے لیے رکھتی ہے اور اتحاد کرنا چاہتی ہے. آج کی جب 2 دن قبل ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, اس وقت خان صاحب تو انکار تھے کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا, لیکن آج کچھ خبریں کچھ ذرائع سے آ رہی ہیں کہ خان صاحب اس چیز پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا جا سکتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جب نون لیگ کو بھی ایک پروپوزل دیا گیا ہے, اس طرف سے خان صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں, تو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی, آپ نے بھی سنا ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں یہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے, اگر وہ بھی بات چیت کے ذریعے اس ملک کے مستقبل کے لیے اگر وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو ہم بات چیت کے ذریعے یہ تمام نفرتیں ختم کر کے تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں, ہم چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی تربیت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ احترام کا سے اختلاف کرتے ہیں, تو غیر جمہوری رویے خان صاحب کے پہلے بھی تھے جس سے ان کی پارٹی کو نقصان ہوا, ان کو نقصان ہوا, ان کے ورکرز کو نقصان ہوا, ملک تصادم کی طرف بڑھا. جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, میں ان کے لیے جو $2 ارب جو ہے نا وہ $200 ارب لے کے آؤں گا, اور میں یہ سارا قرضہ بھی اتاروں گا, اور میں اس ملک کے بچوں کو ایک روشن مستقبل دوں گا, اس پہ بات نہیں ہو رہی. ورنہ خان صاحب وہ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں. ایک جمہوری لیڈر کا سب سے اس کے گراف کو جو چیز اس کی شخصیت کو نکھارتی ہے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے. اچھا, جیسے خان صاحب کے بیانیے کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ $200 ارب کا بھی ہم نے سنا, نوکریوں کا بھی سنا, 50 لاکھ گھر کا بھی سنا. اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح اپنا جو بیانیہ دے رہے تھے کہ میں 300 یونٹ بجلی دوں گا, مزدور کارڈ دوں گا, اسٹوڈنٹ کارڈ دوں گا, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کی ایگزیکیوشن کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ چیئرمین بلاول بھٹو نے جو منشور کا حصہ جو چیزیں بنائی ہیں, تو 30 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا اپنے منشور میں بلاول بھٹو نے, تو آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ گھر, وہ جو گھروں کی زمین ہے وہ خواتین کے نام پہ الاٹ کر کے 20 لاکھ گھروں کا پروجیکٹ شروع ہے,
تو 20 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں، تو یہ 10 لاکھ گھر بھی ضرور بنتے، اور انشاءاللہ بنائے گی پاکستان پیپلز پارٹی۔ بینزین انکم سپورٹ پروگرام کا اتنا بڑا پروگرام دے کر، جو پوری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے، وہ دے کے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ جو غریبوں کی آسانیوں کے لیے اگر کوئی پروگرام لا سکتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس وقت بھی یہی سوال اٹھائے جاتے تھے جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بتایا ہے کہ ہم یہ بجٹ کس طرح سے مینیج کریں گے۔ ہم 17 منسٹریز ہیں جو NFC میں صوبوں کو منتقل ہو چکی ہیں، اربوں روپے، کئی 100 ارب روپے ان میں جو ہے نا وہ جھونکے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کے پیسے ہیں، وہ لوگوں کی امانت ہیں، اور بلاول بھٹو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں حکومت ملے، یہ منسٹریاں ختم کر کے، اور ان کا جو بجٹ ہے وہ لوگوں میں منتقل کیا جائے، کہیں بجلی کی صورت میں، کہیں اسٹوڈنٹ کارڈ کی صورت میں، کہیں لیبر کارڈ کی صورت میں۔ یہ تمام پروگرام وہ اس میں بڑے تفصیل کے ساتھ وہ اپنے منشور میں اس چیز کو بیان بھی کر چکے ہیں، اور وہ ریٹن شیپ میں بھی موجود ہے۔ میں چاہوں گا آپ بھی دیکھیں اس کو۔ اچھا، جیسے آپ نے بات کی بینظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے، جس میں کروڑوں روپے اس وقت پاکستان آزاد کشمیر میں لوگوں کو مل رہے ہیں، تو اس سے اچھا نہیں تھا کہ کوئی ایسی انڈسٹری، کوئی ایسی فیکٹریاں لگتی جہاں پہ لوگوں کو گھر بیٹھ کر پیسے ملنے کے بجائے ان کو باعزت طریقے سے کسی کوئی کام کر کے، جیسے بنگلہ دیش کی اکثر مثال دی جاتی ہے، وہاں پہ جو ضرورت مند جو طبقہ ہے ان کو مختلف کاموں میں لگایا گیا ہے، انڈسٹریز کے حوالے سے روزگار مہیا کیا گیا جہاں سے وہ کما رہے ہیں، تو وہ بہتر نہیں تھا کہ کوئی ایسا روزگار ہوتا؟ دیکھیں نا، بدقسمتی سے ہمارا میڈیا بھی ان چیزوں کو جو پروگرام پچھلے 10 سال 15 سال میں پیپلز پارٹی سندھ میں جن پہ امپلیمنٹ کر چکی ہے، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور نوجوان ہیں جن کو بلا سود قرضہ دے کر ان کو بزنس کی طرف لے جایا گیا، اور وہ بزنس کر رہے ہیں۔ کبھی میڈیا اس طرف گیا نہیں کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیوں ووٹ دیے لوگوں نے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں سندھ کی جو اسمبلی ہے اس میں سے بھی 80,000 ووٹ کی لیڈ سے، 60,000 کی لیڈ سے، 1 لاکھ کی لیڈ سے، تو یہاں تو بتایا جاتا ہے کہ سندھ کہیں کوئی دنیا کا بہت وہ ہے بیکورڈ ترین ایریا ہے جس میں کوئی سہولیات موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کی خدمت کی تھی، اور اس خدمت کے نتیجے میں لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میڈیا دکھاتا نہیں ہے۔ تو سر، آپ نے یہاں پہ بات کی کہ میڈیا نہیں دکھاتا، یہاں پہ اب چونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے، اس وقت پوری دنیا ڈیجیٹل کی اہمیت کو، ڈیجیٹل کی افادیت کو تسلیم کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ڈیجیٹل پہ کام کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اب اس پہ توجہ لینا شروع کر لی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی میں ابھی اس حوالے سے تھوڑی سی غلطیاں ہیں، تھوڑی سی ایک اس کو کہہ لیں کہ اس کی اہمیت کو ابھی نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو اگر مین اسٹریم میڈیا اپروچ نہیں کرتا، آپ ڈیجیٹل کے ذریعے بھی اس چیز کو دکھا سکتے تھے دنیا کو، جو نہیں دکھایا گیا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی دکھاوے کی بجائے وہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اور کراچی کے میں مینڈیٹ چوری کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئی ہے، باوجود اس کے کہ بری طرح سے دھاندلی کی ہے کراچی کے اندر، اور یہ پورا میڈیا بتا رہا ہے۔ تو ضرور دکھانی چاہیے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور اس طرف بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کام پاکستان پیپلز پارٹی گراؤنڈ پہ کرتی ہے، اور عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے مینڈیٹ دے کے یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا۔ اب جو لوگ دوسرے صوبوں میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں ہیں یا KPK کے اندر ہیں، جن کا کبھی سندھ جانا نہیں ہوتا، ان تک بات کیسے پہنچائیں گے؟ اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر سندھ کے اندر کام کر رہی ہے، وہ یہ کام دوسرے صوبوں میں بھی کر سکتی ہے، تو وہ کیسے دکھائیں گے کہ یہ کام ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا بھی ایک ڈیجیٹل میڈیا کا آغاز کیا ہے، وہ کہ وہ بہت دیر سے کیا، وہ ابھی الیکشن کے بالکل قریب آ کے کیا، اور ہم چاہیں گے کہ اب آگے ہم ان تمام جو ڈیجیٹل چینلز ہیں، جو صحافی ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان کو ہم ایک دفعہ اس طرح سے پروگرام بنائیں گے کہ سندھ میں ان کو سندھ بھر کا ٹور کرائیں گے، کہ جو جا کے لوگوں کی آسانیاں دیکھیں، وہ تھر کو دیکھیں کہ جس تھر کی میں جو ہے نا وہ اس کی کو بنیاد بنا کے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے، یہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، یہاں پہ یہ نہیں ہے۔ وہاں سے ہمارے ایک ہندو رکن اسمبلی نے 2.25 لاکھ ووٹ لے کر وہ وہاں سے منتخب ہوئے ہیں۔ اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ جمعیت علماء اسلام، جس کے اوپر بالخصوص تحریک انصاف کی طرف سے بہت تنقید کی جاتی تھی،
ایک طرف تو آج کل تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بیانات ابھی بھی دے رہے ہیں کہ وہ PDM2 بنا کر اپنا ریٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف آج اسد کیسر کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو خان صاحب بقول اسد کیسر کے کہ خان صاحب نے ہدایت جاری کی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو بھی ساتھ لے کر چلیں, ان کے ساتھ رابطہ کریں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے ان کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہے یا دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ان خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری دی ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو, میں اس کو بھی خوش آئند کہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں مولانا فضل الرحمان چونکہ وہ ایک سینئر سیاستدان ہے, میں ایک پارٹی کا ایک کارکن ہوں, لیکن میں ان سے بھی یہی التماس ہے, میری یہی گزارش ہے کہ جمہوری رویوں کے ساتھ آگے بڑھیں. اس ملک کو اس وقت جمہوری رویوں کی ضرورت ہے, نفرت کی سیاست سے نکلنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 20 سے 22 سیٹوں پہ ہرائی گئی ہے, لیکن کیا ہم تصادم کی طرف ہم اس ملک کو لے کے بڑھیں؟ لولی لنگڑی جو جمہوریت ہے وہ بھی آمریت سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس سمت بڑھنا ہوگا کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جائیں, جمہوری رویہ اپنائیں. پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم کشمیر ایشو کو لے کر بہت سیریس ہیں, ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں اور آگے بھی کریں گے. لیکن جب ہم نے منشور دیکھا تمام جماعتوں کا, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف اور دیگر جتنی بھی جماعتیں, ہمیں کہیں پہ کشمیر کا ایشو کا ذکر نہیں وہاں پہ نہ ملا, نہ سننے کو ملا, نہ دیکھنے کو ملا. تو اس پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے منشور میں کیوں نہیں تھا شامل؟ میں بدقسمتی سے اس کو دیکھ نہیں سکا, لیکن مجھے بالکل اتنا یقین ہے کہ جس طرح ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں کشمیر کے معاملے میں نیند میں بھی آپ غلطی نہیں کر سکتا, تو پاکستان آگے آپ دیکھیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اسی نعرے کو آگے بڑھایا, اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو نے پوری الیکشن کمپین میں کشمیریوں کے اس موقف پہ اپنی جو بات کو آگے بڑھایا کہ وہاں پہ رائے شماری لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں, وہ خود مختاری چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ علاق چاہتے ہیں, یہ جو بھی ان کا فیصلہ ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ میں اس فیصلے کے ساتھ ہوں, اور یہی نعرہ لے کے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر الیکشن میں بھی گئی تھی. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مکمل ٹوک وہی موقف ہے جو قراردادیں اقوام متحدہ میں موجود ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, سید آفتاب گیلانی جو سیکٹری انفارمیشن ہے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے, ہمارے ساتھ آج موجود تھے. اس وقت تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر حکومت بنانے کی دوڑ میں ہیں, اور ایک ان کی جماعت کے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے واحد وہ سیاستدان ہیں جن کی الیکشن کمپین انتخابات کے بعد شروع ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو الیکشن کمپین ابھی چل رہی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے, اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب خود آگے آنا چاہتے تھے وزارت عظمیٰ کے لیے. انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہلوایا کہ ہم شہباز شریف صاحب کی صورت میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار اگر ہوں گے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والی حکومت کس کی ہوتی ہے. اس وقت تمام لوگوں کی امید صرف یہی ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ جمہوری طریقے سے آئے اور پاکستان میں ایک سٹیبلٹی آئے, کیونکہ پاکستان ابھی مزید کسی بھی مشکلات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر.